खुदा न खास्ता पाकिस्तान किसी ऐसे दूसरे हादसे के मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उसके लिए हमें सबको मिलकर अपना हिस्सा डालना है। जो रियासत पाकिस्तान को तोड़ने की बात करेगा, बंदूक उठाएगा, रियासत मुकम्मल तौर पर उनका कला कमा करेगी। ये खून जो बहाया गया है, इस खून के एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा। ये दहशतगर्दी का जो नासूर है, हम इसको जड़ से उखाड़ेंगे। जब तक इसका खात्मा नहीं हो जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। अब ये फैसला हुआ है कि अगर जितने दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा, और अगर ये भागकर अफगानिस्तान जाते हैं या किसी और जगह जाते हैं, जहां जगह जाएंगे उनका पीछा किया जाएगा। ये दहशतगर्दी जो है वो कंट्रोल होगी और इंशाअल्लाह ताला ये दहशतगर्द जो है ये नेस्तो नाबूद होगा। वजीर आजम नवाज शरीफ था जब हमने पहली बार नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 नहीं बना सकता है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 37 वाकयात हुए। ये रिपोर्ट वेबसाइट खुरासान डायरी की है, जो दहशतगर्दी से मुतालिक खबरें और तज्जिए शाया करती। पाकिस्तान में दहशतगर्दी इस कदर बढ़ चुकी है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के मुताबिक दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान का दूसरा नंबर है। मुल्क शाम जो खाना जंगी की नजर रहा, इस मुल्क का नंबर भी पाकिस्तान के बाद है। अफगानिस्तान 9वें नंबर पर। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां साल के आगाज से ही बढ़ना शुरू हो चुकी थी। दिसंबर 2024 के मुकाबले पर जनवरी 2025 में दहशतगर्दी में 42% इजाफा हुआ। आज बलूचिस्तान में नौशकी दालबदीन शाहराह पर बस के करीब धमाका हुआ, जिसमें 7 अफराद शहीद हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 2 दिन के दौरान दहशतगर्दों ने 12 के करीब हमले किए। ज्यादातर हमलों का निशाना पुलिस एहलकार थे। डेरा इस्माइल खान, बन्नू, पिशावर में थानों पर हमले किए गए। लकी मरबत में पुलिस वैन को धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया गया। बाजौड़ में SHO की गाड़ी पर फायरिंग की गई। जनूबी वजीरिस्तान में 2 साबिक पुलिस एहलकार कत्ल किए गए। पिशावर में आलिम दीन मुफ्ती शाकिर भी एक खुदकुश हमले में जाँ बहक हुए। 2 रोज पहले बलूचिस्तान में जेर तामीर डैम पर हमला किया गया और वहां काम करने वाले 7 मजदूर अगवा किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में जंडोला के मकाम पर सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला हुआ। 11 मार्च को बलूचिस्तान में मुसाफिर ट्रेन पर हमला किया गया, जिसमें 26 मुसाफिर शहीद हुए। ये सिर्फ गुज़िश्ता हफ्ते पेश आने वाले वाकयात हैं नाज़रीन। इससे पहले साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के मुताबिक 1 मार्च से 9 मार्च तक दहशतगर्दी के 17 वाकयात हुए, जिनमें 27 सिविलियन और सिक्योरिटी फोर्सेस के 18 एहलकार शहीद हुए। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के मुताबिक फरवरी के महीने में दहशतगर्दी के 90 वाकयात हुए। इनमें 51 आम शहरी और 116 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। फरवरी में ही नौशहरा के दारुल उलूम हक्कानिया में खुदकुश हमला किया गया था, जिसके नतीजे में मौलाना हामिदुल हक शहीद हुए। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज के मुताबिक जनवरी में पाकिस्तान में 74 दहशतगर्द हमले हुए। इन हमलों में 35 सिक्योरिटी एहलकार और 20 सिविलियन शहीद हुए। इन 74 में से 46 हमले खैबर पख्तूनख्वा, 24 हमले बलूचिस्तान में हुए। पंजाब में 2, सिंध और इस्लामाबाद में दहशतगर्दी की 1 वारदात हुई। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस को भी निशाना बना रहे हैं, उलमा को भी और आम शहरियों को भी। नाज़रीन, जब दहशतगर्दी इस कदर बढ़ रही है, तब जाकर हुकूमत को ख्याल आया कि इस मसले पर पार्लियामेंट को भी एतमाद में लिया जाए। ये ख्याल आने के बाद फैसला किया गया कि पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा। इसमें शिरकत के लिए तमाम पार्लिमानी जमातों के लीडर्स को दावत दी जाएगी। इस इजलास में वजीर आजम शरीक होंगे, वज़रा शरीक होंगे, अस्करी क़यादत भी शरीक होगी और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह भी। बताया जा रहा है कि आला अस्करी क़यादत दहशतगर्दी की बढ़ती वजूहात पर ब्रीफिंग देगी और अराकीन के सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। दहशतगर्दी से निपटना कैसे, इजलास में आइंदा की हिकमत अमली भी तय की जाएगी और मंजूर की जाएगी। बिलावल भुट्टो तजवीज दे चुके कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाना होगा। सवाल यह है कि इस प्लान के खदोखाल क्या है, क्या कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इस प्लान पर भी गौर होगा। सवाल यह भी है कि अस्करी और सिविल क़यादत दहशतगर्दी से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करेगी। बात करेंगे सवाल से नाज़रीन। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहिबा, आपका इंतहाई मशकूर हूँ मैम कि आपने वक्त निकाला शो के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब हुमायूं मोहम्मद साहब। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हमें ज्वाइन किया है जनाब इफ्तिखार वली खान साहब ने, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से साथ ताल्लुक है आपका। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ बलूचिस्तान असम्बली की
ممبر پروفیشنل اسمبلی MPA محترمہ فرح عظیم شاہ صاحبہ بھی موجود ہیں. فرح صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ کا صوبہ بھی بہت حد تک متاثر ہے دہشت گردی سے. شرمیلا صاحبہ, بلاول بھٹو صاحب نے یہ جو پروپوزل دیا ہے نیشنل ایکشن پلان 2 کا, کیا پیپلز پارٹی اس پہ پہلے سے ڈیلیبریشن کر چکی ہوئی ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کے پاس اس کا کوئی روڈ میپ ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے جی, جس طرح بھی آپ نے اپنے شروعات میں کہا کہ پاکستان ان ممالک سے ہے جو دہشت گردی کے حوالے سے دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ متاثر ملک ہے. یہ انتہائی تشویشناک بات ہے. 2024 کے اندر پاکستان کے اندر 905 دہشت گردی کے واقعات ہوئے, جس میں سیکیورٹی ایجنسی کے لوگ شہید ہوئے, سویلین شہید ہوئے. 2 صوبے اس وقت جو ہیں شدید متاثر ہیں, بلوچستان اور خیبر پختونخوا, اور یہ ایک انتہائی تکلیف دہ بات ہے. جعفر ایکسپریس کا جو سانحہ ہوا ہے, جو ہائی جیکنگ ہوئی ہے, اس نے واقعتاً اس قوم کا دل دہلا کے رکھ دیا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا تھا پشاور میں, تو پوری قوم ہل کے رہ گئی تھی. اس کا درد, اس کی تکلیف آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے. اسی طریقے سے یہ دل سوچ کے اور مفلوج ہو جاتا ہے کہ معصوم شہری جو ٹرین میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے, ان کو یرغمال بنایا گیا اور چن چن کے ان کو مارا گیا. اور جس دوران یہ آپریشن جاری تھا اور ہماری مسلح افواج اپنی جان پہ لڑ کے ان کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی, ایک عجیب سی کیفیت تھی ہم سب کے اوپر کہ اللہ کس طریقے سے ان لوگوں کی جانیں بچا لیں. پھر اس کے بعد بندوں کا واقعہ ہوا, آج نوشکی کا واقعہ ہوا. دیکھیے, اس ملک کے اندر ہمیں شاید اپنی ٹیررزم پالیسی کے حوالے سے جو معاملات ہیں اور جو طریقہ کار ہے اس کو ری اسٹریٹجائز کرنا پڑے گا. یہ بھی کہا گیا, اور جو ہمیں معلوم بھی ہے, ماضی میں بھی شواہد آئے ہیں کہ افغانستان اور انڈیا کی اس میں جو ہے وہ ایک انوالومنٹ ہے, اور شدید انوالومنٹ ہے. ہمیں اندازہ ہے کہ ان کے سپورٹرز اور فیسلٹیٹرز کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن آئی تھنک وقت آ گیا ہے کہ ایک ڈیسائسو آپریشن کیا جائے, کیونکہ دیکھیے یہ معصوم لوگوں کی جانیں جانا, خون بہنا, یہ بہت مشکل ہے. جو ختم کر دی گئی تھی, جس پہ قابو پا لیا گیا تھا, اس کا واپس آنا, یہ سوال کیا آپ پارلیمنٹیرینز کے ذہن میں اٹھتا ہے, اور کیا یہ سوال پوچھا جاتا ہے؟ دیکھیے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیے, ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بنو جیل بریک ہوا, DI خان جیل بریک ہوا, کس طریقے سے ایک حکومت کے دوران دہشت گردوں کو چھوڑا گیا, ان کو دوبارہ سے ری انگیج کیا گیا, کس طریقے سے ان کو صوبے میں بسایا گیا. میں کسی پہ بلیم گیم نہیں کر رہی ہوں, لیکن یہ ایک حقیقت ہے نا, اٹس اے فیکچوئل پوزیشن, اٹس اے گراؤنڈ ریالٹی. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے جس طریقے سے دہشت گردی نے سر اٹھایا ہے, صدر زرداری صاحب نے اپنی پارلیمنٹ سے خطاب میں یہ کہا کہ اس پہ نظر ثانی کریں کہ یہ جو دہشت گردی دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے. اور 2024 میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے 10 سال میں سب سے زیادہ واقعات 2024 کے اندر دہشت گردی کے اور انتہا پسندی کے ہوئے ہیں. اور اب یہ جعفر ایکسپریس جو ہوا ہے, یہ دیکھیے نا, یہ وی ہیو ٹو سٹ ٹوگیدر, چاہے وہ سول لیڈرشپ ہو, ملٹری لیڈرشپ ہو, تمام پولیٹیکل پارٹیز, ہمیں اس کی اونرشپ لینی پڑے گی اور ہمیں ایک ڈیسائسو فیصلہ کرنا پڑے گا. اچھا, یہ ڈیسائسو فیصلہ ہونا کیا چاہیے؟ ایک یہ بات. ہمایوں محمد صاحب, میں چونکہ اختیار ولی صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی وقت نکالا, میں گورنمنٹ ہے ان کی پیپلز پارٹی کی, تو ان سے بھی پوچھیں گے کیا پروپوزل کیا ہے, وٹ شوڈ بی دا ڈیسائسو ایکشن. بٹ یہ جو کہا جاتا ہے بار بار کہ آپ کی پالیسی تھی, ڈیفینیٹلی آپ کی گورنمنٹ تھی, آپ کی پالیسی تھی کہ ان عناصر کو واپس لایا جائے, بسایا جائے, ریہیبلیٹیٹ کیا جائے. یہ پالیسی آپ کے گلے پڑ گئی ہے سر, اور کہیں نہ کہیں اس کا ذکر ISPR کی بھی ایک بریفنگ میں ہو چکا ہوا ہے, اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ تک بھی پہنچی ہوگی. اس پالیسی کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے سر. ہمایوں محمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں جی, ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج اینڈ ٹو دا بیسٹ آف دا میموری دیٹ آئی کین ریکال, اس میں جب بھی اس قسم کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں, جیسے آج ہو رہی ہے, جیسے APS کے زمانے میں تھا, یا جب بھی ہوا تھا, اس میں آپ کی آبویسلی حکومت اور آپ کی
जो इंटेलिजेंस या आपकी जिसको इस्टेब्लिशमेंट या आर्मी, वो लोग बैठ के ये डिसाइड करते हैं कलेक्टिवली, और उसके ऊपर फिर डिलिब्रेट होते हैं और फिर फाइनल डिसीजन लिया जाता है। ये डिसीजन खाली पॉलिटिकल गवर्नमेंट या इस किस्म की नोयत के डिसीजन खाली पॉलिटिकल गवर्नमेंट लेती नहीं है, कम अज कम पाकिस्तान में, ठीक है। तो उसमें अगर डिसीजन लिया गया होगा, डेफिनेटली लिया गया। अच्छा, अब उसके बाद हम जब देखते हैं, ये बात प्रॉब्ली 2021 की बात है, जो रिपैट्रिएशन जब हो रही थी या जब हुई थी, तो उसमें जो मुझे याद पड़ता है डेट, वो मेरे ख्याल में जो मेन जो आए थे, या अब मुझे इसका भी नहीं पता, क्योंकि बाज लोग कहते हैं कि एक्चुअली कोई आया नहीं था, डिसीजन हुआ था, लेकिन एक्चुअली रिपैट्रिएशन हुई नहीं थी, ठीक है। लेकिन अगर वो हुई भी थी, तो जो मुझे एक डेट याद पड़ती है वो जुलाई 2022 की पड़ती है। इस दौरान में कुछ रिपैट्रिएशन शायद हुई थी, अगर हुई थी, वरना मेरा नहीं ख्याल कि कोई हुई थी, क्योंकि एक आध जगह पे मैंने देखा, एक जो एनालिस्ट थे वो बता रहे थे कि एक्चुअली कोई रिपैट्रिएशन नहीं हुई थी। फिर उसके बाद हमारी अभी पिछले दिनों स्टैंडिंग कमेटी की एक मीटिंग थी, उसमें ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात हो रही थी, और वहाँ पे आईजी पुलिस खानाजात बैठे हुए थे चारों प्रोविंसेस के। तो वहाँ पे हमारे एक ऑनरेबल सेनेटर ने डायरेक्ट केपी के जो आईजी थे पुलिस खानाजात के या जेल खानाजात के, उनसे डायरेक्ट सवाल किया कि आप लोगों ने टेररिस्ट को क्यों छोड़ा, मतलब किसके कहने पे छोड़ा, कैसे छोड़ा। क्योंकि वो जब अपनी कारकर्दगी दिखा रहे थे कि हमारे पास ओवरलोड खाली 2% है, एज अपोज टू पंजाब और सिंध एंड बलूचिस्तान जहाँ पे 70-60% वगैरह हैं, तो केपी में सिर्फ 2% ओवर बर्डन है। तो उस बेस को उन्होंने कहा कि आपने किस लिहाज से कहा, तो उनका जवाब था, और ये रिकॉर्ड पर है सेनेट के, उन्होंने कहा था कि जी मैं किसी ऐसे केपी के जेल को नहीं जानता जिससे किसी टेररिस्ट को छोड़ा गया हो। अगर वो किसी और के कब्जे में थे उसका मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन देयर वाज नॉट अ सिंगल पर्सन हु वाज रिलीज्ड फ्रॉम द जेल ऑफ केपी हु वाज अ टेररिस्ट, नोन टेररिस्ट, और ना कभी इस तरह की बात हुई है। सो ये मैं आपको बता देता हूं। अब रही बात, देखें, बात ये हो जाती है कि लेट्स फॉर द सेक ऑफ कन्वर्सेशन हम कहते हैं कि अगर डिसीजन हुआ था और वो डिसीजन शायद उतना सही ना हो या उसके अंदर कोई रिपरकशंस हुई हो, तो आप जरा देख ले कि अगर फर्ज करिए ये सारी चीजें होती तो फिर उसी वक्त भी हो जाना था। व्हाई नाउ हमें अचानक ये सारी चीजें क्यों हो रही है? इसकी बेसिक चीजें, फंडामेंटल्स आप देख ले कि ये टेररिज्म जब होता है तो उसकी जो 7 वजूहात है, बेसिक फंडामेंटल वजूहात है, उनमें से 5 आज पाई जा रही हैं जो शायद 2021 में नहीं थी। एक, पॉवर्टी बहुत बढ़ गई है, एक परसिक्यूशन बहुत बढ़ गई है, एक ऑपरेशन बहुत बढ़ गई है, एक आपकी जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हद से ज्यादा बढ़ गई है। ये 4 हो गया, और 5वीं चीज है इनजस्टिस हद से ज्यादा बढ़ गई है। अगर इन 5 चीजों को देखें, 6ठी और 7वीं जो होती है वो ऑक्यूपाइंग फोर्स होती है, और आपका जो आइडियोलॉजी होती है जिसको हम कहते हैं कि ये मजहब के लिहाज से या कोई भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होता है। तो सर अब सवाल ये है, 5 चीजें आज हैं। आप कह रहे हैं कि ये 5 चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, विच इज वन ऑफ द आई वुड से मेन एलिमेंट जो कि इंक्रीज हुआ है टेररिज्म। इख्तियार वली साहब, अब गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, एक या क्या होगी? जो ये बात अभी बात कर रही थी शर्मिला फारूकी साहिबा कि डिसाइसिव एक्शन हमने लेना है, डिसाइसिव एक्शन क्या होगा? विल इट बी एन ऑल आउट वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, या क्या जाएगा सर? थैंक यू वेरी मच अली। सबसे पहले बात तो ये है कि डिसाइसिव एक्शन वही होगा कि एरेडिकेशन ऑफ कल्ट्स, एरेडिकेशन ऑफ टेररिज्म, इसको फारिग करना, इसको जड़ से उखाड़ के बाहर फेंकना, यही हमारा टारगेट होगा। वही होगा जो हमने 2015-16 में एपीएस के जो वाकया हुआ था पेशावर में, और उसके बाद तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को एक साथ बिठाया गया था और एक पॉलिसी बनाई गई थी। पॉलिसी क्या होती है उसके लिए थोड़ा इंतजार करें। मेरे ख्याल में ये जिस फोरम पर मीटिंग बुलाई गई है वहां पर ये डिसाइड होगा कि पॉलिसी क्या बनने ही, और उसके बाद कोर्स ऑफ एक्शन जो है तो वो क्या होगा। फराह अजीम साहिबा, एक बात जो अभी हुमायूं मोहम्मद साहब ने की और जो फैक्टर्स बता रहे थे कि 4 फैक्टर जो एग्जिस्ट करते हैं, उसमें कल के शो में भी हम बात कर रहे थे, उसमें एक फैक्टर होता है महरूमी का, उसमें एक फैक्टर होता है कि हर तरह की महरूमी है उसमें, वो पॉलिटिकल भी हो सकती है, वो फाइनेंशियल भी है। क्या ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इफ पीपल टेक अप आर्म्स अगेंस्ट द स्टेट, एंड इज इट जस्टिफाइड टू टेक अप आर्म्स अगेंस्ट द स्टेट इफ यू आर encountering hunger, if you're encountering poverty?
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی. بڑا اہم ایشو ہے جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں، دہشت گردی. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم پاکستان میں حالت جنگ میں ہیں، اور اگر آپ بلوچستان کے حالات دیکھیں آج کل اور ان دنوں میں جس قدر ہم نے معصوم خون جو بہا ہے اس سرزمین پر، اور اسی طریقے سے کے کے جو حالات ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے جس طرح کہا کہ اگر اگینسٹ ہنگر یا پاورٹی اگر آپ نے اسلحے کے زور پہ یا اسلحہ اٹھانا ہے اور آپ نے احتجاج کرنا ہے، بالکل ہرگز نہیں. اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں گی کہ جو اسلحے کے زور پر یہ کارروائیاں کر رہے ہیں اور جو بھی عناصر اس میں انوالو ہیں، ان کے ساتھ تو قطعی طور پر ہماری اسٹیٹ کو کوئی بھی نرمی برتنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم نے اس پہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ روٹ کازز کیا ہیں. اگر میں بلوچستان کی یہاں پر آپ سے بات کروں یا کسی بھی سرزمین کی بات کروں جہاں پر بہت ساری اس قسم کی کارروائیاں ہوتی ہیں، تو آپ کے دو بہت اہم ایشوز ہوتے ہیں جہاں پر جنگیں ہوتی ہیں، آپ کے ریسورسز پہ یا آپ کے حقوق نہ ملیں. آپ بلوچستان کو دیکھیں، ہم کب تک رونا روئیں گے، ہم کب تک یہ پروگرامز کرتے رہیں گے جب تک ہم روٹ کازز پہ کام نہیں کریں گے. ہمارے یہ پروگرامز، ہمارے یہ احتجاج کسی کام کے نہیں ہیں. تو روٹ کازز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اب میں تھوڑا سا آپ کو بلوچستان کا پہلے بتا دوں کہ بلوچستان میں دیکھیں، ہمارا اگر غربت، بے روزگاری، یہ مسائل حل ہو جائیں، 80% آپ کی یہ دہشت گردی ختم ہو جائے گی. آپ کے جو سسٹم سے مایوس نوجوان ہیں وہ پہاڑوں پر جا رہے ہیں، وہ اسلحہ اٹھا رہے ہیں. اور میں یہاں آپ کو یہ بتاؤں کہ خطرناک حد تک یہ جو کل عدم تنظیمیں ہیں، ان کے جو جیالے میں کہوں گی اور ان کو جو چاہنے والے لوگ ہیں، وہ اب تقریباً ہر فیملیز میں موجود ہیں. آپ کو میں یہاں بھی بتاؤں علی کہ کہیں اگر کسی فیملی میں لیویز میں اگر ایک بھائی ہے تو ایک بھائی BLA کا کارکن ہے. تو یہ خطرناک حد تک، اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جتنے بھی کل عدم تنظیمیں ہیں، یہ جتنے بھی احتجاج کر رہے ہیں، ان کے نمبرز دن بدن کیوں بڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم روٹ کازز پہ کام نہیں کر رہے، ہم وہ کازز نہیں دیکھ رہے جس کی وجہ سے یہ مضبوط ہو رہے ہیں. دشمن تو بیٹھے ہیں پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے، اور ان کی سازشیں کب کامیاب ہوتی ہیں؟ جب ہمارے اندرونی میٹرز اس قسم کا شکار ہوتے ہیں. تو یہ ہوش کے ناخن تمام پولیٹیکل جماعتیں، آپ دیکھ لیں کتنا عرصہ ہو گیا، میں بڑے مؤدبانہ طریقے سے اور احتراماً کہتی ہوں، پیپلز پارٹی کتنے عرصے آتی رہی حکومت میں، آپ کی PMLN آتی رہی، ہم PTI کو دیکھتے رہے، کتنے بڑے بڑے لیڈرز آئے. ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا پڑے گا، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب کی پالیٹکس ہے، ہم سب ہیں. پاکستان کے لیے اب یہ وقت ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں اور سر جوڑ کے تمام پولیٹیکل جتنی بھی جماعتیں ہیں، جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، اپنی رنجشوں کو بھلائیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے کتنے بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈرز ہیں. مولانا فضل الرحمان کا میں بیان دیکھ رہی تھی، جس قسم کا بیان ان کا آیا. اب دیکھیں ایسے حالات میں اس قسم کے بیانات آنا، میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی عقل مندی کا ثبوت ہے. اور جس نہج پہ پاکستان پہنچ گیا، میری اگر آپ نے سپیچ سنی ہو، میں نے بھی اسمبلی میں دیکھیں، میں نے برملا کہا کہ پاکستان کے حالات یا بلوچستان کے حالات کے ہم سب سیاستدان اس کے ذمہ دار ہیں. کوئی سیریسنس نظر نہیں آتی. انٹینشنز تو نظر آئے کہ آپ نے مسئلہ حل کرنا ہے، آپ کی نیت ہوگی تو مسائل حل ہوں گے نا. تو ہمیں تو بہت، میں تو سمجھتی ہوں کہ بہت ہی ہم لوگ جو ہے نان سیریسنس کا جو ہے مظاہرہ کر رہے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں علی کہ اگر پاکستان کے مسائل یہ کون کر رہا ہے؟ ہیں نا یا بلوچستان کے، یہ تو گورنمنٹ کر کوئی رہی ہے ہر rocket science اچھا نہیں ہے. یہ ذرا سیریسنس پہ بھی لیکن آتے یہ ہیں، کوئی سیریسنس rocket پہ بھی science آتے ہیں. نہیں ہے کہ ہم یہ مسائل حل نہیں کر سکتے. جی شرمیلا صاحبہ، ٹھیک ہے، آپ ایک دفعہ جنہوں نے ہتھیار اٹھایا ہوا ہے ان کا کلا کما کر لیں گے. دیکھیں جی، جب تک ملک کے اندر سیاسی اور معاشی استحکام نہیں آئے گا، غربت بڑھتی چلی جائے گی. اور غربت جو ہے اٹس اے بریڈنگ گراؤنڈ فار ٹیررزم. یہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں، جو غربت کے مارے ہوتے ہیں، جو تکلیف میں ہوتے ہیں، ان کو پھر یہ جو دہشت گرد ہیں یہ ریکروٹ کرتے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، بریک کے بعد حاضر ہیں. اختیار ولی صاحب، میں آپ سے بھی یہی بات ہو رہی تھی شرمیلا صاحبہ سے، بلکہ اب چونکہ آج اپوزیشن جماعتیں بھی بیٹھی ہیں، آج حکومت بھی بیٹھی ہے، تو جو بات ہو رہی تھی کہ ڈیسائسو ایکشن لیں اور سب مل کے لیں، وہ کیسے پاسبل ہے؟ سر، سب سے پہلے اس بات کو کیسے انشور کریں گے یہ دوبارہ نہیں ہوگا، اگر آج حکومت پہ تھینک یو ویری حکومت مچ. قابو پا بھی لیتی ہے تو؟ تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ علی. دیکھیں، سب سے پہلی بات جی یہ ہے کہ شروعات ہم وہیں سے کریں گے جس طرح ہم نے ماضی میں کیا تھا.
جب APS کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد تمام پارٹیاں جو تھی وہ انہوں نے اپنے تمام باہمی اختلافات کو ایک سائڈ پر رکھ کر تمام سٹیک ہولڈر بیٹھ گئے تھے، سیکیورٹی فورسز، آرمی، ایئر فورس، کیا تو سب بیٹھ گئے تھے، اور ایون کہ بیوروکریسی نے اس میں اپنا حصہ ڈالا تھا، اور سب نے مل کر پھر ایک جنگ لڑی، آپریشن ضرب عضب، آپریشن رد الفساد، اور اس کے بعد پھر امن قائم ہوا۔ امن پھر کیسے سیبوٹیج ہوا؟ میں ابھی دیکھ رہا تھا، آپ میرے بھائی، میرے فاضل دوست اس سے بات کر رہے تھے، سینیٹر صاحب سے۔ دیکھیں اس میں یہ بات اس کی نہیں ہے کہ مطلب ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی بات ہے، لیکن غلطیاں ہوئی ہیں اور غلطی سے سیکھنا چاہیے۔ 2021 میں پی ٹی آئی نے، تحریک انصاف نے، ان کی حکومت نے باقاعدہ طور پر ٹیررزم کو سوات کے رستے، جنوبی وزیرستان میں کاشغر کے رستے، انہوں نے 5000 فیملیز کو دوبارہ آباد کاری کے لیے بلایا کہ یہاں آ جائے، گھر لے لیں۔ ان کی ہسٹری ہے کہ انہوں نے پہلے بھی، پرویز خٹک کا دور تھا جب وہ چیف منسٹر تھے، عمران خان نے خود کہا تھا کہ ہم ان کو یہاں پر دفتر بنانے کے لیے جگہ دیتے ہیں، آپ جدھر مرضی ہے دفتر بنائے، ہم آپ کو لاجسٹک دیں گے، گاڑی دیں گے، فیسیلیٹیز دیں گے۔ اس میں کچھ لوگ اور بھی شامل ہیں، اور اس کی وجہ سے ہی ہمارا یہ جو جس کی بہت بڑی کاسٹ ہماری سیکیورٹی فورسز نے، اسپیشلی خیبر پختونخوا کی عوام نے، پولیس نے، جو فرنٹ لائن کے وہ نشانہ بنے، تو انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھی، اور اس کو ود اسپر آف دا مومنٹ یوں ضائع کر دیا گیا۔ حالانکہ پتہ ان کو اس وقت بھی چل گیا تھا جب ان کے اپنے سٹنگ چیف منسٹر محمود خان سے 50 کروڑ روپے تاوان وصول کیا گیا تھا، سٹنگ چیف منسٹر سے۔ اور میں نے یہ بات اسمبلی میں اٹھائی تھی، میں نے کوشچن کیے تھے، وہ مجھے جواب نہیں دے سکے، وہ اٹھ کر اپنی سیٹ سے چلے گئے کہ انہوں نے 50 کروڑ روپے تاوان دیا تھا۔ آج یہ چیز جو ہمارے ملک میں دوبارہ آ گئی ہے، میں مانتا ہوں جس سے غلطی ہو جائے اپنی غلطی تسلیم کر لینی چاہیے، لیکن آج اس دور میں اگر دوبارہ بھی جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے تو میں آج دیکھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے وہ اکاؤنٹ جو وہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ گولی کیوں چلائی، قیدی نمبر 800 چور، رہا کرو، فلا کرو، یہ فارم 47 کی حکومت، کوئی 19-20 ہزار اکاؤنٹس ایسے ہیں جو آج بھی جعفر ایکسپریس کے واقعے پر انڈیا کی بولی بول رہے تھے، جو ریاست کے ساتھ کھڑے دکھائی نہیں دیے، جو ان نوجوانوں کے ساتھ، ان جوانوں کے ساتھ جو وہاں پر آپریشن کر رہے تھے ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ وہ کچھ اور ہی سوالات کر رہے تھے، وہ فارم 47 کی گردان کرتے رہے، وہ قیدی نمبر 804 کی گردان کرتے رہے، اور یہی کہتے رہے کہ اتنے 10-15 لوگ جب پی ٹی آئی کے اکٹھے ہوتے ہیں تم لوگوں کو خبر ہو جاتی ہے اور پوری ٹرین اغوا ہو گئی، آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اس قسم کی باتیں یہ کون کر رہا تھا؟ یہ انڈیا کا میڈیا کر رہا تھا، اور پاکستان کے دشمن کر رہے تھے، یا پھر یہ اکاؤنٹس کر رہے تھے۔ تو میرے خیال میں ان چیزوں کو اب بائیفرکیٹ کرنا ہوگا۔ اب آپشنز آپ کے پاس زیادہ نہیں ہیں، چوائسز زیادہ نہیں ہیں، یا آپ پاکستان کے ساتھ یا آپ پاکستان مخالف کھڑے۔ میرے خیال میں ہم کلیئر ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ایریڈیکیشن آف کلٹ، اینی ٹائپ آف کلٹ، ایریڈیکیشن آف ٹیررزم، چاہے وہ مذہبی ہو چاہے وہ سیاسی ہو، کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ اور جب یہ کمیٹی، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو پارلیمنٹری ہے، وہ بیٹھے گی تو وہ پوری ملک کو ایک روڈ میپ بھی دے گی، اپنا کورس آف ایکشن بھی بتائے گی، اور اس پہ عمل درآمد بھی ہوگا، کیونکہ اب وہ زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے اور زیادہ چوائسز بھی نہیں ہے۔ ہم نے ملک کے ساتھ چلنا ہے، ہم نے پاکستان کے ساتھ چلنا ہے، ہم نے قائد اعظم کے بنائے ہوئے ملک کے ساتھ اور اس ملک کے دستور کے ساتھ۔ صرف اس سے بات نہیں بنے گی کہ آؤ مل کر چلتے ہیں، آئین تحفظ، بحالی پاکستان، ان باتوں سے اب نہیں ہوگا۔ جو غلطیاں ہو چکی ہیں اس پر قوم سے علل اعلان معافی مانگنی ہوگی، اور ناک کی سیدھ میں سیدھا چلنا ہوگا۔ پاکستان بچانے کا وقت ہے، پاکستان سنبھالنے کا وقت ہے۔ جس نے اپنا حصہ ڈالنا ہے وہ آ جائے، اب ہم بلیم جو گیم سے بھی نہیں نکل آئے آئے گا نا۔ وہ ہیلے بانے رکھے گا۔ ٹھیک، ہمایوں صاحب دیکھیں اب ہوتا کیا ہے، ہم علی بلیم گیم، جی بلیم گیم کی بات نہیں ہے۔ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، اگر 19,000 اکاؤنٹس یہ نہیں بولے تو کریکٹ می، جو پی ٹی آئی کی کیمپین چلاتے ہیں، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، اگر ان کی پی ٹی آئی کے ایک اسپوکس پرسن ہے، وکیل ہیں، بڑے پڑھے لکھے وکیل ہیں،
नईम हैदर पंजोता साहब, वो कहते हैं कि जब आप अफगानिस्तान में मुदाखलतें करेंगे तो फिर आपको अपने मुल्क पाकिस्तान में भुगतना होगा। तो क्या ये ब्लेम गेम मैं कर रहा हूँ? ये ब्लेम गेम नहीं है। मसला ये ना, कामरान मुर्तजा साहब भी कहते हैं हमारे बच्चे हैं। ठीक है, मैं समझ गया, ठीक है। हुमायूं मोहम्मद साहब, सर अब मैं जरा हुमायूं साहब को भी टाइम दे दूं सर, फिर आप इस पे रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ये BLA वालों के बारे में बात करते हैं ना कि हमारे बच्चे हैं। अच्छा खैर, हुमायूं मोहम्मद साहब, सर स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए? अच्छा, एक प्रॉब्लम सर PTI से है कि हुकूमत जो भी स्ट्रैटेजी बनाएगी, कहीं ना कहीं ये तासुर पैदा हो रहा है कि आपने उसकी मुखालफत ही करनी है क्योंकि आप अपोजिशन में बैठे हैं। क्या इस एक मुद्दे को लेकर के, दहशतगर्दी के मसले को लेकर के एक नहीं हुआ जा सकता? इसमें मैं एक वक्फा लेता हूं सर। हुमायूं साहब, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं सर, एक वक्त जरूर। ब्रेक के बाद हाजिर है नाज़रीन। हुमायूं मोहम्मद साहब, क्या इस एक दहशतगर्दी के मसले को लेकर के एक हुआ जा सकता? देखिए अली, इस तरह है कि आप किसी भी जो नेशनल कॉज होता है उसके ऊपर एक हो सकते हैं, प्रोवाइडेड कि अगर आप एक होना चाहते हैं। अभी जो इख्तियार वली साहब कह रहे थे, मुझे एक बात बताएं, ईमानदारी से आप लोग जितने भी बैठे हैं वो बताएं, क्या उनकी बातों से ऐसे लगता है कि ही वांट्स टू, उनकी गवर्नमेंट जो है वो एक होना चाहती है? उनकी बातों से ऐसे लगता है कि वो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात है, इसको ये एज ए टेररिस्ट पार्टी डिक्लेयर करना चाहते हैं और ये उनको अंडर वन प्रीटेक्स्ट और अनदर प्रीटेक्स्ट ये उनको फर्दर परसिक्यूट करना चाहते हैं। इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि जिस सूबे में ये रहते हैं उस सूबे में तकरीबन जो पार्लियामेंट के अंदर है 80 से 85% सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। वो सारे के सारे टेररिस्ट कहलाएंगे बकौल इनके। ये उन सब को टेररिस्ट के साथ मिलाना चाहते हैं और प्रॉब्लम यही प्रॉब्लम है कि इन लोगों की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स है नहीं। ये दे आर वेरी सुपरफिशियल पीपल, क्योंकि ये डू नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ टेररिज्म। मैंने आपको दोबारा बताया है, आप देख ले पाकिस्तान के साथ, देख ले पाकिस्तान में टेररिज्म पहले जब हुई थी, जब 2001 से जब आगे बढ़ी थी, उसकी बेसिक वजह थी एक ऑक्यूपाइंग फोर्स आके बैठ गई थी अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में, और यहां से वो हमले करी अफगानिस्तान के, जिसके रिटेलिएशन पाकिस्तान में आ रहा था और हम लोगों ने 80,000 अपने अफवाज जो है ना वो उनको शहीद करवाया फॉर द सेक ऑफ समबडीज एल्स वॉर। हमने $200 बिलियन का नुकसान करवाया है एक ऑक्यूपाइंग फोर्सेस की, जो कि 7 कॉजेज में से एक है। मैं 5 दोबारा गिनवा रहा हूं। आज पाकिस्तान में जो पॉवर्टी है वो सबसे ज्यादा बढ़ गई है। तो क्या उसके साथ आप उसको लिंक करें जरा ग्राफ के क्या टेररिज्म बढ़ेगी? यस बढ़ेगी। ग्राफ बताती है, साइंस बताता है, एविडेंस बताती है। फिर आज पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा परसिक्यूशन हो रही है हर किस्म की, चाहे वो सर ये सारी बातें एक रियलिटी है, लेकिन क्या आप हुकूमत के नेशनल एक्शन प्लान 2 में उसका साथ देंगे? सर देखिए, इस तरह होता है कि जब नेशनल एक्शन प्लान आएगा, जब उसमें ये दावत देंगे, जब उसके अंदर हम बैठेंगे, जब उसके अंदर हम ईमानदारी से बात करेंगे, तो हम उसमें बताएंगे कि कहाँ क्या चीज़ें गलत हो रही, क्या नहीं हो रही। बाकी रह गई बात ये कि अगर आप कोई मुझसे सवाल पूछे, जो इन्होंने कहा, नईम पंजोता साहब ने कहा कि 5 बंदे, देखिए उसकी एक बात ये बनती है कि एक जगह पे हमारी एजेंसीज जो हैं वो देख रही हैं कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हो रहे हैं। तो बाज़ जगह पे, खासतौर पे जब आपके 3 इंटीरियर मिनिस्टर्स हों या उस लेवल के हो, तो कहीं ना कहीं तो उनको ये देखना चाहिए कि क्या हो रहा है बलूचिस्तान में, क्या नहीं हो रहा है, कुछ चीज़ें देखनी चाहिए। इस पे रिस्पॉन्ड करना चाह रही थी शर्मिला साहिबा एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। देखिए जी, मैंने तो आपसे पहले ये बात कही है कि बलूचिस्तान के जो नौजवान हैं, जो पाकिस्तान के साथ हैं, जो अपने मसाइल का हल चाहते हैं, जो रियासत के साथ हैं, मैं ये नहीं कहूँगी वो लोग जो कहते हैं कि जी पाकिस्तान नहीं चाहिए और जो नारे लगाते हैं कि पाकिस्तान हमारा मुल्क नहीं, मैं उनकी बात हरगिज़ नहीं कर रही हूँ। मैं उन नौजवानों की बातें कर रही हूँ जो वाक़तन बलूचिस्तान के वसाइल में अपना हल चाहते हैं
اس میں اپنی شراکت داری چاہتے ہیں، جو ریاست پاکستان کے ساتھ ہیں، جو محب وطن ہیں، ان سے بیٹھیں، ان سے بات کریں، ان کو قومی دھڑے کے اندر لے کر آئیں، ان کے مسائل حل کریں. دیکھیے یہ ہم بار بار کہتے تو ہیں، میرے اور آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، یہ ریاست پاکستان کے ہاتھ میں ہے. کیوں نہیں سب بیٹھ جاتے، ساری چیزیں چھوڑ دیں. دیکھیے آج ہم ہیں کیونکہ ریاست پاکستان ہے، آج ہم ہیں کیونکہ پاکستان کا پرچم ہے. اگر پاکستان نہیں رہتا خدا نخواستہ تو ہم بھی نہیں رہتے. یہ اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے، اس کے اوپر بیٹھ کے سنجیدگی سے کام ہونا چاہیے. رائٹ میم، رائٹ میم. اختیار ولی صاحب سر ایک کوئک کامنٹ کر دیجئے گا پلیز. تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ جب تک آپ کی حب الوطنی دکھائی نہیں دے گی تو آپ کے سینے میں چھپی ہوئی حب الوطنی کا تو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کتنی ہے یا کیا ہے بھی یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بلیم گیم نہ سمجھیے، لیکن ایک سوال ہے میرے بھی ذہن میں اٹھتا ہے، میں بھی پاکستانی ہوں، آپ بھی ہیں، ہم سب ہیں، کہ جے یو آئی ہو، مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو، تمام جماعتوں پر دہشت گردی کے حملے اور واقعات ہوتے رہے ہیں. تحریک انصاف ابھی تک اللہ ان کو محفوظ رکھے، لیکن ان پر ابھی اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا. اور ان کے بارے میں یہ بات عام بڑی مشہور ہے کہ یا جو بی ایل ایس جیسی تنظیمیں ہیں دہشت گرد، وہ ان کی عسکری ونگز ہیں یا پھر یہ ان کے سیاسی ونگ ہیں. آپ کی جو سینس آف ریسپانسبلٹی ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی ہے. جیسے ہی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے What rubbish he is talking about? What rubbish he is talking about? He is totally talking rubbish and nonsense. جب آپ بکواس کر رہے تھے میں نے بڑے آرام سے سنا. اب ذرا آپ سن لیجئے. What rubbish are you talking? اپنا یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کو تباہ کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ٹیرر سے پیسے لیے ہوئے. ان لوگوں نے بے نظیر بھٹو کہہ رہی تھی کہ انہوں نے اسامہ بن لادن سے پیسے لیے تھے. انڈیا کہہ رہی ہے، را کہہ رہی ہے کہ انہوں نے نواز شریف پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. This is what they are. What nonsense! اس قسم کے لوگوں کو آپ بٹھا رہے ہو اپنے ساتھ. جی اچھا پلیز اس پہ ہم ایسے نہیں کریں. ابھی آپ اپنے آپ کو ذرا سنبھالیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کیا بات کر رہے ہو. What rubbish and nonsense you are talking about. You don't even know what you are talking about. آپ جیسے لوگ اس ملک کو تباہ کرنے والے ہیں. آپ اپنے ایک کلو بوٹی کے لیے آپ پورے بکرے کو ذبح کرنے والوں میں سے ہیں. آپ کو صرف اپنی 1 کلو بوٹی چاہیے، اس کے لیے آپ لوگوں کے بکروں کو ذبح کرنے والے لوگ ہیں. تمہارا لیڈر بھی قاتل ہے، تمہاری جماعت قاتل ہے، تمہاری ساری قیادت قاتل ہے. تمہارے بات سنیں آپ جیسے بغیرت بکے ہوئے لوگ کم از کم بغیرت اور نہیں ہے. شرم کرو. I'm not I'm sorry yaar. Please اس کو I am so taken aback with this behavior. کیا اس طرح سے سر ہم نے عوام کو شمیرہ صاحب بتانا ہے ہم نے کہ ہم لوگ آپ کو سنبھالیں گے، ڈونٹ وری، جب ہم خود گتھم گتھا ہو رہے. دیکھیں نا اب یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ ایک اتنی سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے، آپ کے 2 صوبے جل رہے ہیں دہشت گردی کی انتہا پسندی میں، اور یہ گفتگو ٹیلی ویژن نیشنل نیٹ ورک کے اوپر ہو رہی. کیا میں اس پہ کہوں؟ مجھے تو خود تکلیف ہو رہی ہے بات سن کے. میں کیا اس پہ کہوں آپ کو؟ یہی تو ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ ہم ایک پیج پہ اس نیشنل ایشو کے اوپر، جہاں پر ملک کی سالمیت ایٹ سٹیک ہے، جہاں پر معصوم لوگوں کی جانیں جا رہی، خون بہہ رہا ہے، اگر اس پہ بھی ہم ایک پیج پہ نہیں آ سکتے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ الفاظ آپ نے سنے جو ایک دوسرے کے لیے استعمال کیے گئے، آپ سمجھتے ہیں یہ ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ ان میں کنسنسس کبھی ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ تکلیف دہ بات ہے. یہ بات دیکھیں، بے شک آپ کو ایک دوسرے کی شکل نہ پسند ہو، آپ کو ایک دوسرے سے سیاسی اختلافات ہو، لیکن خدا را یہ آپ جو چیز پہ بات کر رہے ہیں اس وقت آپ کا، آج ہم بات کر رہے ہیں، آج نوشکی کا واقعہ ہوا ہے، آج نوشکی کا واقعہ ہوا ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس میں کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں. وہ جو بی ایل اے کی طرف سے جو جاری ہوا ہے بیان، اس میں تو وہ 90 لوگوں کی شہادت کی بات کر رہے ہیں. ہماری سیکیورٹی فورسز کہہ رہی ہیں 7. وی ڈونٹ نو، ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ ہو کیا رہا ہے. ہمیں تو یہی نہیں پتا
کہ کتنی بات ہم سے بتائی ٹھیک جا ہے۔ رہی ہے، کیا سچ ہے کیا غلط ہے. ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ کسی ایک کی بھی معصوم کی جان نہ جائے. خدا کے واسطے نہ کوئی جانا، ڈیسائسو بالکل صحیح، فیصلہ لے لیں، کوئی ڈیسائسو بالکل آپریشن صحیح. کریں، خدا کے شمیلہ لیے صاحبہ، ہماری جان بچائیں. بالکل ٹھیک ہے. میں انتہائی مشکور ہوں شمیلہ صاحبہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے. میں اپنے دیگر مہمانوں کا بھی، فرح صاحب آپ کا بھی بہت مشکور ہوں، اور آئی وش کہ اس طرح کا منظر جو ہے وہ ہمیں نہ دیکھنا پڑتا، بٹ مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اٹ ہیپنڈ. بہت بہت شکریہ ناظرین آپ کا. اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.